اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن لیکچرز بائی قاسم بن سجاد کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بہت ہی حوصلہ افزائی دی، اور آپ کی یہ مہربانی ہے جس کی وجہ سے میں ویڈیوز اور بھی بنا رہا ہوں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے فرد بدر کیا ہوتا ہے، اور فرد بدر کس وقت بن سکتا ہے، اور فرد بدر سے آپ کیا کیا تغیر یا تبدیلی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر آپ سے یہ گزارش کروں کہ کائنڈلی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب فرما لیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں، تو آپ کی بہت ہی بڑی مہربانی ہوگی، یہ میری گزارش ہے۔ اور اگر آپ مجھے اپنے کیس کے لیے کسی قسم کا مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ان باکس کیجیے گا تاکہ میں آپ کو تمام اس کے بارے میں بتا سکوں۔ فرد بدر کیا ہوتا ہے؟ فرد بدر کے بارے میں یہ سب سے بڑی اہم بات ہے کہ پٹواری کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے رجسٹر حقداران زمین، اور اس کے بعد کوئی شخص جاتا ہے جس کے بعد وہ تبدیلی کراتا ہے اپنے انتقال کی، اپنی پراپرٹی کی، جس کو انتقال کی صورت میں ایک آگے ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ تو ٹرانسفر کرنے کی صورت میں اکثر کچھ ایسے معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں جس کی وجہ سے تھوڑی بہت کمی بیشی رہ جاتی ہے، جس کو فرد بدر کی صورت میں چینج کیا جا سکتا ہے۔ انتقال یا کوئی پراپرٹی اگر غلط کسی کے نام پر چلی جائے تو وہ اگر عملہ فیلڈ یہ سمجھتا ہے کہ یہ انتقال غلط ہو گیا ہے، اس میں کھاتے کی کوئی تبدیلی، جیسے مثال کریں کھاتہ نمبر 1 تھا جس سے آپ نے بیچنے والے نے پراپرٹی دی، اور وہ کھاتہ نمبر 2 میں آ کے اس نے ٹرانسفر کی، تو وہ اگر غلط لکھا گیا، کھاتہ نمبر 2 بیچنے والے کا لکھا گیا، حالانکہ اس کی کھاتہ نمبر 2 میں کوئی ملکیت بھی نہیں تھی، تو اس وجہ سے وہ پھر فرد بدر کی صورت میں تحصیلدار اس کو چینج کر سکتا ہے۔ یہاں پر یہ بات اہم ہے کہ فرد بدر کون بناتا ہے؟ جو انتقال کرتا ہے۔ آج کل پاکستان میں 2 قسم کے پراپرٹی آگے الینیٹ ہو رہی ہیں۔ ایک تحصیلدار کرتا ہے، عام طور پہ جو آن لائن مواضعات نہیں ہوتے، یا اے سی صاحب کرتے ہیں جو رجسٹری ہوتی ہے، یا اس کے علاوہ کمپیوٹر سینٹر میں ADLR صاحب ہوتے ہیں جو انتقال کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کا موضع آن لائن ہے تو پھر آپ ADLR صاحب کو درخواست دیں گے کہ جناب یہ میری جمع بندی ہے، یہ میرا انتقال ہے، اس کو اس طریقے سے چینج کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ بہت پرانا ریکارڈ جو ہے وہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا، صرف سبسٹانشل یا عام غیر اہم قسم کی سہون غلطیاں جو ہوتی ہیں اس کو چینج کیا جا سکتا ہے، جس کے طور پر اگر مثال کے طور پر جمع بندی میں پچھلی جمع بندی میں میرا نام قاسم بن سجاد لکھا ہوا تھا، لیکن اب انہوں نے لکھ دیا قاسم خان۔ اب ہوں تو میں قاسم خان بھی مجھے عام طور پہ کہتے ہیں، لیکن میرا جو ریٹن نیم ہے، جو وکالت میں بھی ہے اور اس کے علاوہ جو ڈگریز ہیں اس میں بھی ہے، وہ ہے قاسم بن سجاد۔ تو قاسم بن سجاد کو ہی ریکارڈ میں ہونا چاہیے کیونکہ ID کارڈ بھی یہی ہے۔ تو اس کے مطابق سیٹ کرنے کے لیے میں اپلیکیشن دے سکتا ہوں کہ پچھلی جمع بندی میں میرا یہ نام ہے، میرا ID کارڈ بھی یہ ہے، اس وجہ سے اس کی تصحیح کر دی جائے، اس کو صحیح طریقے سے انتقال درج کر دیا جائے۔ جیسے میں کوئی پراپرٹی خریدتا ہوں یا بیچتا ہوں، اس میں پٹواری میرا نام قاسم خان لکھ دیتا ہے، لیکن جمع بندی میں میرا نام قاسم بن سجاد ہے، تو پھر وہ قاسم بن سجاد کے طور پر ہی ہوگا۔ صرف بیچنے والا اور خریدنے والے کے وہ رائٹس صحیح ہو جائیں گے۔ اگر میں خرید رہا ہوں تو میری پراپرٹی میرے نام پر آ جائے گی، صحیح نام پر آ جائے گی، اور اگر میں بیچ رہا ہوں تو اتنی پراپرٹی میری وہاں سے نکل جائے گی۔ تو فرد بدر آپ درخواست دیں گے تحصیلدار صاحب کو، وہ رپورٹ مانگے گا، پٹواری اس میں وہی انتقال کا حوالہ دے گا کہ یہ فلاں انتقال ہو چکا ہے یا فلاں جمع بندی ہے، اس جمع بندی میں پچھلی جمع بندی میں ایسا لکھا ہوا تھا لیکن غلطی سے ایسا ہو گیا۔ صرف غلطی کی بات ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی ہماری وراثت تھی اور وراثت غلط نام پر چڑھ گئی تو وہ انتقال ہو چکا ہے، اس نے آگے بیچ دی ہے تو اس کا سارا انتقال آپ خارج کریں۔ وہ تو آپ کو ڈکلیریشن کرنی پڑتی ہے، یا تصحیح ریکارڈ کرنا پڑتا ہے، یا آپ کو ADCR صاحب کے پاس درستگی کی درخواست دینی پڑتی ہے، صحت ریکارڈ جس کو کہتے ہیں۔ صحت ریکارڈ سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ فرد بدر آپ صرف ایسے معاملات جو آپ سمجھتے ہیں جس کے کوئی نئے رائٹس نہیں بن رہے، کوئی نئے حقوق نہیں پیدا ہو رہے، صرف غلطی اور تھوڑی سی تصحیح کی وجہ سے اگر اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے تو آپ فوری طور پر فرد بدر بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ ADLR صاحب کے پاس جائیں گے،
ویسے تو ان کی ڈیوٹی ہے، اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص وہاں پر پیش ہو۔ اگر پٹواری یہ سمجھتا ہے کہ یہ ریکارڈ غلطی سے غلط ہو گیا ہے تو پھر وہ خود بھی اسی ایک فرد بدر کے فرد بدر ایک علیحدہ اس کا رجسٹر ہوتا ہے، فرد بدر بنتا ہے اور انتقال سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا، تو وہ فرد بدر بنا کر پھر وہ اس انتقال کو جو چینج کرنا ہے، جس میں تصحیح کرنی ہے، اس کو فرد بدر کی صورت میں وہاں پر تصحیح کر دی جائے گی کہ بروئے فرد بدر وہ ایک نیا فیصلہ اسی پر لکھا جائے گا، اسی انتقال پر۔ تو فرد بدر بننے کے بعد اس کو وہی اتھارٹی جس نے وہ ٹھیک کیا ہے، اگر جمع بندی کا مسئلہ ہے تو جمع بندی کی صورت میں اس کو فرد بدر بن جائے گا کہ یہ جناب غلطی سے کسی کے نام چلی گئی ہے۔ مثال کے طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص زمین خریدتا ہے، اب 2020 چل رہا ہے، 2020 میں میں نے پراپرٹی لی ہے 2 کنال مثال کے طور پر، تو وہ ابھی جمع بندی میں نظر نہیں آئے گی، وہ یہ ہوگا کہ خانہ کیفیت میں ریڈ پینسل سے انتقال کا حوالہ ہو جائے گا کہ فلاں باحق فلاں یہ انتقال ہو چکا ہے۔ پھر نیکسٹ جو جمع بندی بنے گی اس جمع بندی میں آ کر اس کا عمل درآمد ہوگا اور پھر وہ کھانا ملکیت میں آ جائے گا۔ اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جو زیر کا چل رہی ہوتی ہے جی ہمارا نام ملکیت میں نہیں آیا، لیکن وہ ملکیت میں نہیں آتا، ریکارڈ میں آ جاتا ہے، جیسے اب آن لائن ہو چکا ہے تو وہاں پر چینجنگ ہو جاتی ہے، لیکن اگر آن لائن نہیں ہوا تو پھر اس میں اگلی جمع بندی میں اس پر آپ کا نام آئے گا، اس میں پچھلے مالک کا نام رہے گا۔ تو اگر آپ کبھی ریکارڈ کی پڑتال کیا کریں تو اس میں خاص طور پہ کسی کی ملکیت دیکھنا چاہیں تو وہ ملکیت تو وہاں پر لکھی ہوتی ہے، ساتھ انتقال ضرور دیکھا کریں جو ریڈ پینسل سے لکھے ہوں، جو کالے پینسل سے لکھے ہوں گے ان کا عمل درآمد ہو چکا ہے اور وہ مالک کے طور پر آ چکے ہیں۔ تو اس طرح جب نئی جمع بندی بنے گی تو مثال کریں نئی جمع بندی میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ نے پراپرٹی خریدی مثال کے طور پر 2 کنال، تو وہاں پر 1 کنال شو ہو رہا ہے، تو وہ غلطی ہو سکتی ہے، کمپیوٹر کی غلطی ہو سکتی ہے یا عملے کی غلطی ہو سکتی ہے، تو وہ اس کو 7 رپورٹ ہو جائے گی، جناب میں نے یہ میرا انتقال ہے، بروئے انتقال فلاں اپلیکیشن دیں گے کہ بروئے انتقال میں نے 2 کنال خریدی ہے لیکن 7 غلطی ہو گئی ہے، اس کو ٹھیک کریں۔ وہ ایسے فٹ نوٹ سے نہیں کریں گے، وہ فرد بدر بنائیں گے، اس کی رپورٹ مانگیں گے اور رپورٹ مانگنے کے بعد اس کو رپٹ روزنامچے میں بھی اس کا اندراج کیا جائے گا، اندراج کرنے کے بعد پھر آپ کا حق آپ کے مطابق جس طرح آپ کا حق ہے وہ آپ کو فوری طور پر انکارپوریٹ کر دیا جائے گا، پھر اس کی آپس میں ضابطہ کاپی بھی نکال سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ایک ایسا ٹاپک فرد بدر کے بارے میں کہ فرد بدر کب حاصل کیا جا سکتا ہے اور کون کون کرا سکتا ہے۔ تو سم اپ ہم اس طور پہ کرتے ہیں کہ فرد بدر صرف کوئی سہمن غلطی کی وجہ سے جو ریکارڈ میں اپیرنٹلی نظر آ رہی ہو، واضح طور پر نظر آ رہی ہو، تو اس کو آپ فرد بدر بنا کر صحیح کر سکتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنا کوئی بہت پرانا ریکارڈ، صحت ریکارڈ یا اپنی کوئی فراڈ کے ذریعے کوئی پراپرٹی آپ کی چلی گئی ہے تو اس کو فرد بدر کے طور پر نہیں کیا جا سکتا۔ ریکارڈ کے مطابق اگر یہ ثابت ہے کہ یہ ریکارڈ پیچھے صحیح آ رہا تھا، ابھی تھوڑا چینج ہو گیا یا 2 3 4 جمع بندیوں میں غلط ہو گیا ہے تو اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ مثلکیت بن گئی تو پھر پرابلم ہو سکتا ہے۔ مثلکیت کے بعد کبھی کبھی فرد نہیں بناتے کیونکہ وہ ایویڈنس کی بات آ جاتی ہے۔ تو تھینک یو ویری مچ فار یور کائنڈنیس ان دا شیپ آف یور واچنگ مائی ویڈیوز اینڈ اپریشیٹنگ می۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ میں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار کروں گا۔ اللہ حافظ۔